خلاف ایک بار پھر سڑکوں پر نکالیں گے۔ نواز شریف کو وطن واپس لانے کے لیے برطانیہ بھی جانا پڑا تو جائیں گے۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن سے بھی بات کریں گے۔ کہا ان کے کچھ دوست اپوزیشن کے جلسوں پر گھبرا گئے، کچھ ساتھی اپوزیشن سے مذاکرات کے حامی تھے، کہتے تھے کہ ملک میں جمہوریت ہے، بات چیت ہونی چاہیے۔ وہ جمہوریت سے کہہ رہے تھے مگر انہوں نے کہا کہ مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں۔ بولے مہنگائی نے ان کی راتوں کی نیند اڑا دی، انہیں بہت تکلیف ہوئی، اس طرح کی مہنگائی دوبارہ نہیں آنے دیں گے، ایک ہفتے تک مہنگائی نیچے آنا شروع ہو جائے گی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال نے کہا ہے کہ وزیر اعظم کی باتوں سے لگتا ہے کہ وہ ایک گھبرائے ہوئے، ضدی اور ہارے ہوئے انسان ہیں۔ انہوں نے سعودی عرب اور چین سے تعلقات خراب کرائے، اب برطانیہ چلے ہیں۔ برطانیہ میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ جائیں گے اور وہ ہاتھ پکڑ کر جہاز میں بٹھا دیں گے۔ پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو، کہا کہ محمد زبیر کی ملاقات ذاتی مراسم کی وجہ سے ہوئی، ان کے ڈی این اے میں تو ڈائیلاگ ہے ہی نہیں۔ چیئرمین سینٹ ڈائیلاگ کرائیں جن میں سب سٹیک ہولڈر شریک ہوں اور اگلے 10 برسوں کا کوڈ آف کانڈکٹ بنائیں، آزاد الیکشن کا راستہ ہموار کریں۔ کاش وزیر اعظم منہ پر ہاتھ پھیر کر مودی سے بھی کہہ سکتے کہ وہ کشمیر آزاد کرائیں گے۔ تحریک انصاف کا سندھ حکومت کو ہوم گراؤنڈ میں جواب دینے کا پلان تیار، اسمبلی کے اندر اور باہر سندھ حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا جائے گا۔ سندھ حکومت کے خلاف سندھ میں جلسے، مظاہرے اور ریلیاں نکالی جائیں گی۔ جلسوں اور مظاہروں میں سندھ حکومت کی کرپشن پر بات کی جائے گی۔ وفاقی وزراء ہر ہفتے سندھ کا دورہ کریں گے اور پارٹی کے مظاہروں میں شریک ہوں گے۔ وزیر اعظم سے سندھ کے ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی کی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ وزیر اعظم نے سندھ پولیس کے معاملے کو سندھ حکومت کا خود ساختہ بحران قرار دے دیا۔ گندم بحران کا ذمہ دار بھی سندھ حکومت کو ٹھہرایا۔ وزیر اعظم نے سندھ کے جزیروں سے متعلق معاملات پر ارکان سندھ اسمبلی کو اعتماد میں لیا، کہا کہ جزیروں سے متعلق پروپیگنڈا گمراہ کن ہے، اس کا جواب دیا جائے گا۔ کہتے ہیں گھبرانا نہیں، لیکن جو یہ حرکتیں نا ان کی، اس سے گھبراہٹ، پھر ان کی بوکھلاہٹ، ہڑبڑاہٹ، پھر جگہ جگہ پھٹ پڑتے ہیں، پھٹ پھٹاہٹ، ہکلاہٹ، بولنے میں ان کو سمجھ نہیں آتی۔ آج کل یہ ہو گیا ہے نا گرفتار کرنے کے لیے پتہ نہیں کون کون چلا جاتا ہے۔ یہ پرائم منسٹر کا کام نہیں ہے گرفتار کرنا، کوئی اور ہو تو تعجب بھی ہو لیکن ان پہ تعجب بھی نہیں ہوتا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ عمران خان کہتے ہیں کہ گھبرانا نہیں، لیکن ان کی حرکتیں گھبراہٹ، بوکھلاہٹ، ہڑبڑاہٹ اور ہکلاہٹ والی ہیں، کیونکہ انہیں بولنے میں بھی سمجھ نہیں آتی۔ سکھر میں میڈیا سے گفتگو میں مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ آج کل یہ ہو گیا ہے کہ گرفتار کرنے کے لیے پتہ نہیں کون کون چلا جاتا ہے، یہ وزیر اعظم کا کام نہیں ہے۔ وزیر اعظم فیصلہ کر لیں لندن کب جا رہے ہیں، کیونکہ پہلے انہیں 14 دن قرنطینہ میں رہنا پڑے گا۔ سپریم کورٹ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس کالعدم قرار دینے کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ فیصلے کے مطابق صدر اور وزیر اعظم نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف تفتیش کی منظوری نہیں دی۔ یہ منظوری وفاقی وزیر قانون بیرسٹر فروغ نسیم نے دی، جس کا انہیں آئینی اور قانونی اختیار نہیں تھا۔ صدر مملکت کو ریفرنس کے مرکزی کرداروں وزیر قانون اور اٹارنی جنرل نے غیر قانونی ایڈوائز دی۔ صدر مملکت نے قانونی نکات پر تیسرے فریق سے بامقصد ایڈوائز نہیں لی۔ صدر مملکت ریفرنس میں موجود نقائص کو سمجھنے میں ناکام رہے، اپنی رائے قائم نہیں کی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف منی لانڈرنگ کے الزام کو ثابت کرنے کے لیے کوئی شہادت پیش نہیں کی گئی۔ فیصلے میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا موقف مسترد کر دیا گیا کہ ان کے خلاف صدارتی ریفرنس بدنیتی کی بنیاد پر دائر کیا گیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس کے فیصلے میں جسٹس یحییٰ آفریدی کا اختلافی نوٹ، سپریم کورٹ کے جج اور ان کی اہلیہ کی انکم ٹیکس ریٹرن کی خفیہ معلومات دینے والے انکم ٹیکس افسران، وزیر قانون فروغ نسیم، چیئرمین ARU شہزاد اکبر اور سابق چیئرمین FBR کے خلاف کارروائی کی ہدایت۔
چیئرمین FBR سے 15 دنوں میں عمل درآمد رپورٹ طلب کر لی۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے اختلافی نوٹ میں مزید لکھا ہے کہ صدر مملکت آئین کے تحت حاصل ثوابدیدی اختیار استعمال کرنے میں ناکام رہے۔ ریفرنس فائل کرنے سے متعلق تمام عمل آئین اور قانون کی خلاف ورزی پر مبنی تھا۔ عدلیہ کی آزادی اس قدر نازک نہیں کہ وہ شکایات سے کمزور ہو۔ پاکستان کا نام FATF کی گرے لسٹ میں فروری 2021 تک رہے گا۔ صدر FATF کا کہنا ہے کہ پاکستان نے 27 میں سے 21 نکات پر کامیابی سے عمل درآمد کیا ہے، باقی 6 نکات پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ حکومت پاکستان نے یقین دہانی کرائی ہے کہ ان پر عمل درآمد کرے گی۔ اگلے اجلاس سے پہلے دیکھیں گے کہ پاکستان ان نکات پر مؤثر طریقے سے عمل درآمد کر رہا ہے یا نہیں۔ جب پاکستان تمام 27 نکات پر عمل درآمد یقینی بنا لے گا تب ایک ٹیم پاکستان کا دورہ کرے گی۔ وفاقی وزیر حماد اظہر نے کہا کہ FATF نے پاکستان کے لیے بلیک لسٹ کے امکان کو خارج کر دیا ہے۔ ایک سال میں پاکستان نے 5 سے بڑھ کر 21 نکات مکمل کرنے کی پیش رفت کی ہے۔ وفاقی اور صوبائی ٹیموں کو دن رات محنت کرنے پر مبارکباد دیتے ہیں۔ نون لیگ کے رہنما مریم نواز نے کہا ہے کہ عدلیہ کے فیصلے نے ایک صاحب کردار جج پر حملے اور عدلیہ کی آزادی پر گھناؤنے وار کو روکا ہے۔ جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف سازش میں عمران خان اور شریک جرم افراد کو کیفر کردار تک پہنچانا ضروری ہے۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کا کہنا ہے کہ حکومت کو ججز کے خلاف ریفرنس دائر نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس سے تاثر یہ ملتا ہے کہ عدلیہ کی آزادی خطرے میں آ گئی ہے۔ یہ بات انہوں نے پروگرام نیا پاکستان میں گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ علی عمران سید جو میرے ہسبینڈ ہیں جیو میں جاب کرتے ہیں، یہ پچھلے 4 گھنٹے سے مسنگ ہیں۔ گھر سے کہہ کے گئے تھے کہ میں ابھی آ رہا ہوں آدھے گھنٹے میں، اور جو ہے اس کے بعد سے ابھی تک نہیں آیا۔ ان کا موبائل گھر پہ ہے، گاڑی بھی گھر کے باہر کھڑی ہوئی ہے اور کوئی کانٹیکٹ نہیں ہو پا رہا ہے۔ تو کیا کہہ کر نکلے تھے آپ سے؟ کہ میں ابھی آ رہا ہوں آدھے گھنٹے میں، بسکٹ لے کے۔ بیکری کونے پہ ہے، وہاں سے جو رستہ ہے وہ آدھے گھنٹے سے زیادہ کا نہیں ہے۔ کراچی میں جیو نیوز کے رپورٹر علی عمران سید لاپتہ ہو گئے۔ اہلیہ کے مطابق علی عمران گھر سے قریبی بیکری تک گئے تھے، کئی گھنٹے گزر جانے کے باوجود واپس نہیں آئے۔ موبائل فون گھر پر ہے، گاڑی بھی گھر کے باہر کھڑی ہے۔ اہل خانہ نے سچل تھانے میں درخواست جمع کروا دی۔ علی عمران کے بھائی نے بتایا کہ علی عمران گزشتہ روز شام 7 سے 8 بجے کے درمیان گھر سے نکلے تھے، کافی دیر کے بعد بھی واپس نہیں آئے تو تلاش شروع کی۔ SHO تھانہ سچل ہارون قرائی کا کہنا ہے کہ علی عمران کے لاپتہ ہونے سے متعلق درخواست موصول ہو گئی ہے۔ علی عمران کے لاپتہ ہونے کی جگہ کا معائنہ کیا جائے گا اور CCTV فوٹیج حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ مسکون کے علاقے دشت میں CTD کا آپریشن، فائرنگ کے تبادلے میں 4 دہشت گرد ہلاک، دہشت گردوں کی فائرنگ سے 2 اہلکار زخمی ہوئے۔ دہشت گردوں کے ٹھکانے سے خودکش جیکٹس، اسلحہ، دستی بم اور دھماکہ خیز مواد برآمد۔ وزیر داخلہ بلوچستان میر ضیاء لانگو نے کہا ہے کہ فائرنگ کے تبادلے میں کالعدم تنظیم کا اہم کمانڈر عبدالکریم کورد مارا گیا۔ عبدالکریم کوئٹہ میں دہشت گردی کی بڑی وارداتوں میں ملوث تھا۔ اس کے سر کی قیمت 20 لاکھ روپے رکھی تھی۔ بلوچستان میں سیکیورٹی اداروں نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ دہشت گردی کے خطرات کے پیش نظر PDM سے جلسہ منسوخ کرنے کے لیے کہا ہے۔ PDM جلسہ کرے گی تو انہیں مکمل سیکیورٹی فراہم کی جائے گی۔ DIG CTD نے کہا ہے کہ ان کے پاس 6 دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع تھی، 4 دہشت گرد مارے گئے ہیں، باقی 2 کی تلاش کے لیے آپریشن جاری ہے۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا 25 اکتوبر کو کوئٹہ میں جلسہ ہاکی چوک کی بجائے ایوب اسٹیڈیم میں ہوگا۔ ایوب اسٹیڈیم میں جلسے کی تیاریاں، JUIFA کے مولانا عبدالغفور حیدری کا کہنا ہے کہ جلسہ کوئٹہ کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا۔ JUIFA کے صوبائی امیر مولانا عبدالواسع کا جلسہ گاہ کا دورہ، کہا کہ 25 اکتوبر کو شہر کا ہر علاقہ جلسہ گاہ نظر آ رہا ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ اپوزیشن رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا تو جلسوں کا رخ جیلوں کی جانب ہوگا۔
7 ہفتوں سے جاری مہنگائی میں رواں ہفتے معمولی کمی دیکھی گئی. 11 اشیاء کی قیمتوں میں کمی ہوئی. ایک ہفتے کے دوران پیاز 3 روپے 47 پیسے فی کلو سستا ہوا. چکن 2 روپے 97 پیسے, آٹا 69 پیسے اور چینی 39 پیسے فی کلو سستی ہو گئی. ادارہ شماریات کے مطابق ایک ہفتے کے دوران مہنگائی میں مجموعی طور پر 0.23% کمی آئی. LPG کے گھریلو سلنڈر, دودھ اور دہی سمیت 14 اشیاء مہنگی ہوئی. وزیر اعظم عمران خان آج میاں والی کا ایک روزہ دورہ کریں گے. ذرائع کے مطابق وزیر اعظم عمران خان چاپری میں منی ڈیم کا سنگ بنیاد رکھیں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزار وزیر اعظم کو ترقیاتی منصوبوں کے بارے میں بریفنگ دیں گے. وزیر اعظم عمران خان خطاب بھی کریں گے. کراچی کے علاقے شادمان ٹاؤن میں فوڈ ڈیلیوری بوائے سے اسٹریٹ کرمنلز کی لوٹ مار. CCTV فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ موٹر سائیکل سوار 2 ملزمان لوٹ مار کے بعد فرار ہو گئے. احسان آباد سے ملزم زخمی حالت میں گرفتار. نارتھ ناظم آباد بلاک یو میں گولی لگنے سے ایک شخص زخمی. کاموں کی پولیس حراست میں مبینہ تشدد سے 35 سالہ شخص جاں بحق ہو گیا. ورثہ کا پولیس اہلکاروں پر تشدد سے ہلاکت کا الزام. پولیس کا کہنا ہے کہ اسپتال کی CCTV کیمروں سے خالد کو اسپتال لانے والوں کی شناخت ہو گئی ہے. تحقیقات کر رہے ہیں. محکمہ تعلیم سندھ نے کرونا کے دوران اسکولوں کی فیس میں کمی کا ایکٹ واپس لے لیا. نوٹیفیکیشن کے مطابق 1 اکتوبر سے فیسوں میں کمی سے متعلق ایکٹ کا اطلاق نہیں ہوگا. محکمہ تعلیم نے لاک ڈاؤن کے دوران فیسوں میں 20% کمی کا ایکٹ جاری کیا تھا. جماعت اسلامی کی مہم کراچی کو حق دو میں ووٹوں کی گنتی جاری. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم نے کہا کہ کراچی کی جعلی مردم شماری کی منظوری کسی صورت قبول نہیں. وزیر اعلیٰ سندھ کو سندھ کے عوام کا حق مارنے نہیں دیں گے. ریفرینڈم کے نتائج کی روشنی میں 27 اکتوبر کو لاہے عمل کا اعلان کیا جائے گا. آزاد کشمیر حکومت کا آج 73واں یوم تاسیس. وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر نے کہا کہ جموں اور سری نگر کے عوام نے قائد اعظم سے جو عہد کیا تھا آج بھی اس پر کاربند ہے. مودی کے حالیہ قوانین سے کشمیری ہندوستان میں دوسرے درجے کے شہری بن جائیں گے. مقبوضہ کشمیر فوجی محاصرے میں ہے, بنیادی حقوق معطل ہے. اقوام عالم مقبوضہ کشمیر میں بدترین مظالم اور انسانیت کی تذلیل کا نوٹس لے. متحدہ عرب امارات اور بحرین کے بعد سوڈان کا بھی اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کا اعلان. معاہدے سے متعلق امریکی صدر ٹرمپ نے اوول آفس میں صحافیوں کے سامنے اسپیکر فون پر معاملات طے کرائے. بولے کم از کم 5 مزید عرب ممالک اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کے خواہش مند ہیں. امید ہے کہ سعودی عرب بھی جلد تیار ہو جائے گا. سعودیہ سے امریکہ کے بڑے اچھے تعلقات ہیں. We have many countries, as you know, getting ready, and we also have, I'm sure you'll see Saudi Arabia in there very soon. I really believe that will happen too, and very good relations with Saudi Arabia. جیو اور جنگ گروپ کے ایڈیٹر ان چیف میر شکیل الرحمان 225 روز سے قید میں. میر شکیل الرحمان کی گرفتاری روزنامہ جنگ, دا نیوز اور جیو ٹی وی بند کرنے کی کوششوں کے خلاف مختلف شہروں میں احتجاج کا سلسلہ جاری. برطانیہ میں کرونا سے مزید 224 اموات, 20,500 سے زیادہ کیسز. اسکاٹ لینڈ میں کرونا وبا کے بڑھتے کیسز پر قابو پانے کے لیے 5 سطحی الرٹ کا اعلان. وبا کے سبب بریڈفورڈ میں غربت بڑھنے پر برٹش پاکستانی اراکین پارلیمنٹ سراپا احتجاج. کرونا وبا کے سبب لندن میں سیاحوں کی آمد میں غیر معمولی کمی. شہر کو صرف شاپنگ کی مد میں 10 ارب پاؤنڈ کا نقصان. حضور حق سے سلام آیا, پیام آیا, جھکاؤ نظریں.
12 ربیع الاول کی آمد ہے. شہر شہر قریہ قریہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریاں جاری. محافل نعت کا انعقاد. گلیوں اور محلوں کو رنگ برنگی لائٹوں سے سجایا جا رہا ہے. گجرانوالہ میں مشعل بردار ریلی نکالی گئی. لاہور میں اس موقع کے باعث پاکستان کرکٹ بورڈ کا بڑا فیصلہ. زمبابوے کے خلاف T20 سیریز لاہور سے راولپنڈی منتقل. PSL 5 کے بقیہ چاروں میچز بھی منتقل اب کراچی میں کھیلے جائیں گے. پاک زمبابوے T20 میچز 7، 8 اور 10 نومبر کو ہوں گے. PSL 5 کے باقی میچز 14، 15 اور 17 نومبر کو کھیلے جائیں گے. میرے لیے چائے لے کر آؤ. دودھ پتی چینی 1 چمچ 2 چمچ. ارے 2 چمچ. کپ میں لاؤں یا فیڈر میں؟ کراچی آرٹ کونسل میں جاری 22 روزہ تھیٹر فیسٹیول ختم ہو گیا. تھیٹر فیسٹیول میں 48 ڈرامے پیش کیے گئے جن میں شہریوں کی بڑی تعداد سماجی فاصلے کو مد نظر رکھتے ہوئے شریک ہوئی. معروف ڈرامہ نگار انور مقصود نے ہدایت کاروں میں شیلڈ تقسیم کی. I trained to become a guardian of the Dragon Gem. Now, to restore peace, I must find the last dragon. My name is Raya. اور دنیا کے آخری ڈریگن کی تلاش میں نکلی لڑکی کی کہانی. اینیمیٹڈ فلم رایا اینڈ دی لاسٹ ڈریگن کا ٹیزر جاری کر دیا گیا. فلم 12 مارچ 2021 میں ریلیز کی جائے گی.